میری قبر کے کتبے پر یہ الفاظ لکھے جائیں: سنو، میں تمہاری طرح زندہ ہوں اور تمہارے آس پاس ہی موجود ہوں۔ اپنی آنکھیں بند کرو اور مجھے اپنے آس پاس محسوس کرو، تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے۔ خلیل جبران کی خواہش کے مطابق ان کی قبر کے کتبے پر ان کے لکھے یہ الفاظ کندہ کیے گئے۔ خلیل جبران نے بہت ہی مختصر زندگی پائی۔ وہ 48 برس کی عمر میں 10 اپریل 1931 کو نیو یارک میں ٹی بی جیسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو کر وفات پا گئے۔ خلیل جبران کہتے ہیں کہ انہوں نے خاموشی کی زبان باتونی لوگوں سے سیکھی، برداشت کا حوصلہ تنگ نظر لوگوں سے سیکھا، اور مہربانی کرنے کا عمل نامہربان لوگوں سے حاصل کیا۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ میں پھر بھی اپنے ان اساتذہ کا شکر گزار نہیں ہوں جنہوں نے مجھے مندرجہ بالا علم سے روشناس کروایا۔ میرا خیال ہے کہ خلیل جبران مافوق الفطرت ادیب تھا۔ اس کا قلم مجھے ان چند لوگوں کے قلم سا لگتا ہے جنہوں نے اپنی مختصر حیات میں بہت ہی کم سیاہی کا استعمال کیا، بہت ہی کم کاغذ رنگین کیے، مگر وہ 100 سال زندہ رہنے والے کسی بھی شاعر ادیب سے کہیں زیادہ عوامی شہرت حاصل کر گئے۔ ان کی وجہ شہرت یہ تھی کہ خاموشی کا شاعر تھا، وہ عاجزی کی انتہا پر جا کر لکھتا تھا۔ وہ چند لوگوں کے درمیان بھی اگر بند کمرے میں گفتگو کرتا تو سننے والے یہی ہمیشہ کہتے کہ اس کے الفاظ سے ہم پر سحر طاری کر دیتے ہیں۔ گویا ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی بند کمرے میں نہیں بلکہ کھلی فضا میں بیٹھے اسے سن رہے ہیں۔ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ خلیل جبران نے مایہ ناز فن پارے بھی تخلیق کیے۔ اس کے لکھے کو پڑھنے والے ہمیشہ یہی کہتے ملیں گے کہ خلیل جبران ہمیشہ ہمارے سامنے موجود ہے اور اس کی الفاظ منظر سازی کر رہے ہیں۔ خلیل جبران کی زندگی نہایت مختصر رہی۔ اس نے بہت ہی کم لکھا، اس نے بہت ہی کم بولا گیا، یہاں تک کہ انہوں نے زندگی کی مختصر بہاریں دیکھیں، مگر جتنا انہوں نے لکھا، بولا اور زندگی کو چند برسوں میں زندہ دلی کے ساتھ جینے کا انداز اپنایا، شاید رہتی دنیا تک ایسی زندگی بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہو۔ میرے الفاظ ایسے انسانوں کے بارے میں لکھے ہوئے کبھی ساتھ نہیں دیتے جن کی قلم سے ابھرے الفاظ کی گونج تا قیامت قائم رہے، جن کی سوچ سے ایک جہاں کا سلسلہ آباد ہوا، جنہوں نے اپنی انگلیوں میں سمٹے ایک معمولی قلم سے نظریات کو جنم دیا۔ ایک انسان جس پر خدا مہربان ہو، ان کے بارے میں لکھنے کا حوصلہ کرنا بھی میرے نزدیک ہمت کا کام ہے۔ ایک جگہ خلیل جبران اپنی سوچ کی گہرائی کو عام لوگوں کے لیے کس قدر مختصر بیانیے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ خلیل جبران لکھتے ہیں کہ ہم اپنی مسرتوں اور دکھوں کا انتخاب ان کے رونما ہونے سے بہت پہلے کر لیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، کیا اس سے قبل اس سوچ کے بارے میں کسی نے اندازہ لگایا ہوگا؟ اور اگر بالفرض اندازہ ہوا بھی ہو تو کیا ہم نے اس قدر غور و فکر کے ساتھ اس جملے پر کبھی توجہ دی؟ کہتے ہیں کہ دنیا بھر میں خلیل جبران کا شمار مقبول ترین لکھنے والوں میں ہوتا ہے۔ یہاں مگر میرا ماننا ذرا مختلف ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ خلیل جبران کا شمار ان چند جنہوں نے بند دماغوں پر سوچ کے تروار کیے، انہیں سوچنے کی صلاحیت سے روشناس کیا۔ خلیل جبران کی کئی افکار ایسے ہیں جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں، جیسا کہ جبران خود کہتے ہیں کہ خود محبت بھی اپنی گہرائی کا احساس نہیں کر پاتی جب تک وہ جدائی کا دکھ نہیں سہتی۔ دوسری جگہ وہ لکھتے ہیں کہ بے شک وہ ہاتھ جو کانٹوں کے تاج بناتے ہیں ان ہاتھوں سے بہتر ہیں جو کچھ نہیں کرتے۔ ایک اور جگہ ان کا قلم لکھتا ہے کہ تم جہاں سے چاہو زمین کھود لو، خزانہ تمہیں ضرور مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ زمین کامیابی کے یقین کے ساتھ کھودو۔ میرا یہ ماننا ہے کہ جب انسان لکھنے سے زیادہ اپنے لکھے ہوئے الفاظ کے ذریعے عام انسانوں کو سوچنے کا پیغام دے تو وہ پھر ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ مغربی ادیب شیکسپیئر کی کتابیں دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہوئیں کیونکہ اس نے اپنے دور اور اپنے دور کے بعد کے افراد کی سوچ کو ایک نئی جہت دی۔ اسی طرح خلیل جبران، جس کی سوچ کو شیکسپیئر کے بعد سب سے زیادہ خریدا گیا، دنیا کے سب سے زیادہ بکنے والے ادیب شیکسپیئر کے بعد دوسرے نمبر پر آج بھی خلیل جبران کی کتب فروخت ہوتی ہیں، اور یہ اعزاز شاید مزید کئی صدیوں تک برقرار رہے۔ خلیل جبران کی ایک کتاب پیغمبر 1923 میں شائع ہوئی تھی۔ یہ کتاب کافی وقت تک متنازع رہی مگر کچھ عرصے کے بعد مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئی، جس نے چھپنے کے بعد ہی فوراً ایسی
کوئی غیر معمولی مقبولیت حاصل کی کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کی تمام بر اعظموں تک یہ ہر زبان میں شائع ہونے لگی۔ مغربی ممالک میں خاص طور پر خلیل جبران کو شہرت حاصل ہوئی۔ خلیل جبران آج ہم میں نہیں مگر اس کا لکھا ہوا ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم بھی آج ہیں اور کل نہیں ہوں گے۔ ایسے ہی خلیل جبران آج ہم میں نہیں مگر اس کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ ہمارے درمیان موجود ہے۔ خلیل جبران بستر مرگ پر اپنی کانپتی انگلیوں کے ساتھ بھی لکھتے رہے۔ ایک روز جب ان کے ہاتھوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تب زور لگا کر بولتے ہوئے اپنے خیالات کا اظہار مسکراتے ہوئے کرتے۔ ہسپتال کے اس کمرے میں جہاں وہ اپنے آخری ایام میں داخل تھے، ایک نرس داخل ہوئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے خلیل جبران کو دیکھا اور کمرے کی کھڑکی کھولتے ہوئے اس پر سے پردہ ہٹایا۔ باہر کھلی فضا میں پرندے چہک رہے تھے۔ سمندر میں پانی کے جہاز خاموشی سے تیرتے ہوئے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھے۔ اس نرس کو جانے کا خیال آیا لیکن خلیل جبران کا تکیہ اس کے سر کے نیچے سے درست کرتے ہوئے اس سے پوچھ بیٹھی، اے زندہ دل شاعر، تم موت کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ خلیل جبران نے کھڑکی کے باہر سے کمرے میں جھانکتی ہوئی چمکتی دھوپ کو دیکھتے ہوئے کہا، میں نے بارہا اس موضوع پر غور کیا کہ موت کیا ہے، اس کا زندگی سے رشتہ کیا ہے۔ سنو، میں نے ایک دفعہ ایک سمندری جہاز کو دیکھا۔ جب وہ ساحل سے دور ہوا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو وہ چلا گیا۔ وہیں میں نے سوچا دور ایک بندرگاہ ہوگی، وہاں یہی جہاز آتا ہوا دیکھ کر لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ دیکھو دیکھو وہ آ گیا۔ شاید اسی کا نام موت ہے، ایک پرانی زندگی کا خاتمہ اور ایک نئی زندگی کی ابتدا۔